میں آج پوچھتا ہوں جنہیں ہم ووٹ دیتے ہیں، کیا اس ایم این اے اور اس ایم پی اے کی اولاد ہماری اولاد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ آج ایک غریب انسان جب ووٹ دیتا ہے، سخت گرمی میں لائن میں کھڑا ہو کر ووٹ دیتا ہے، اپنے حاکم کو منتخب کرتا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ اس ایم این اے اور اس ایم پی اے کی اولاد اس غریب کی اولاد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں۔ اس ایم این اے کی اولاد اے سی کی گاڑیوں میں سکولوں میں جاتی ہے اور غریب کی اولاد پیدل سکول کے لیے جا رہی ہے۔ اس غلامی سے آپ نکلنا ہوگا، اس غلامی سے آپ نکل کے اس تفریق کو ختم کرنا ہے اور نظام مصطفیٰ کی طرف آنا ہے، کہ جو نظام مصطفیٰ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر وقت کا حکمران ہو تو اس کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ایک حکمران کی اولاد جس سکول میں تعلیم حاصل کرتی ہے، اسی سکول میں ایک غریب کی اولاد بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ لیکن ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں، میرے سمیت مجھے بتاؤ کوئی ایک بندہ اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے کہ جسے ہم نے ووٹ دیا تھا، جسے ہم نے ایم این اے بنایا تھا، کیا اس کی اولاد ہماری اولاد کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ان کی زندگیاں دیکھیں، وہ باہر کے ملکوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری ووٹ کی وجہ سے، اور ہماری اولاد اپنے علاقے میں دھکے کھا رہی ہے۔ راستے کچے ہیں، سکول میں اعلیٰ تعلیم میسر نہیں ہے، تو یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے۔ آؤ نبی کے غلاموں، نظام مصطفیٰ کی طرف آؤ۔ وہ نظام مصطفیٰ عمر بن عبدالعزیز یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جہاں ایک مزدور کی تنخواہ ہے تو وقت کا حاکم عمر بن عبدالعزیز کی بھی تنخواہ اتنی ہوگی۔ عید کا دن آیا، بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان عید کا دن ہے تو ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہمیں نیا لباس میسر ہو، نیا لباس لینا چاہتی ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے سوچا کہ اب کیا کروں، کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، تنخواہ بھی ابھی نہیں ملی، تو آپ نے وزیر خزانہ کو خط لکھا۔ یہ امیر المؤمنین ہے، کئی ملک پاکستان کو جمع کیا جائے تو اس جیسی ریاست بنتی ہے۔ تو امیر المؤمنین نے وزیر خزانہ کو خط لکھا اور کہا کہ میری بیٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ عید کا دن آنے والا ہے تو ہم نیا لباس پہننا چاہتی ہے، تو اگر ہو سکے تو بیت المال سے میں ایڈوانس تنخواہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، وقت کا حکمران یہ کہہ رہا ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے کہ وقت کا حاکم خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایڈوانس تنخواہ چاہیے۔ آج کے حکمرانوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب کا مال کھا رہے ہیں، غریب کا مال چھین کے امیروں میں تقسیم ہو رہا ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے وزیر خزانہ کو خط لکھ کے بھیجا، تو آگے سے وزیر بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے خط لکھ کے بھیجا، کہا کہ اے امیر المؤمنین مجھے یہ بتائیں کیا آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، آپ کو اس بات پہ بھروسہ ہے کہ کیا آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ چاہیے، میں نے اپنی بیٹیوں کو لباس خرید کے دینا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ یہ وقت کے حاکم تھے اور وقت کے وزیر تھے کہ جو اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑ کر بتا رہے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ بات سنی نا،
تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہنے لگے اے وزیر اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کو پھر جگا دیا ہے۔ اور بیٹیوں کے سامنے رو کے کہتے ہیں کہ میرے بچوں مجھے معاف کر دینا کہ اس عید پر جو پرانا لباس ہے اسے دھو کے پہن لینا، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ میں نیا لباس تمہیں خرید کے دے سکوں۔